نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن کریم کے اس سیریز میں ہم نے آج تیسرا سپارہ شروع کرنا ہے، 13واں سپارہ شروع کرنا ہے۔ اصل میں 13واں سپارہ نہیں بلکہ یہ 12ویں سپارے کے اینڈ سے سورہ یوسف سے ہم شروع کریں گے اس کو۔ سورہ یوسف کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا کچھ حصہ 13ویں میں اور کچھ 12ویں میں اور کچھ 13ویں میں آ رہا ہے، تو کیونکہ یہ ایک ہی واقعہ ہے تو اسے ہم ایک اکٹھا دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف جو ہے یہ اس میں 11 رکوع ہیں اور اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور یہ صورت ہے مکی۔ اس صورت میں 11 رکوع میں قصہ یوسف بیان ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے تھے، یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام لقب تھا اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یہ ویسے مجھے اس کو تھوڑا اور طرح سے لکھنا چاہیے تھا۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ 2 بیٹے جو تھے یہ ایک بیوی سے تھے، اور 10 بیٹے دوسری بیوی سے تھے، یعنی یوسف اور یہ بنیامین ان دونوں کے 10 ستیلے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یوسف ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ ہجرت کر کے آئے تھے اپنے علاقے سے، عراق کے علاقے سے، وہ مصر میں گئے تھے، اور مصر سے پھر واپس فلسطین آئے تھے، اور فلسطین کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ تو یہیں پہ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہاں سے یہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے بھیجا تھا اس کو، اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر میں پہنچ گئے تھے۔ مصر میں کیسے پہنچے تھے اس کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے۔ تو یہ یہاں سے فلسطین سے مصر میں یہ یوسف علیہ السلام پہنچ گئے تھے۔ تو اس نقشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ۔ یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، تقریباً 15-16 سال کے ہوں گے یا 17-18 سال کے اس عمر کے تھے۔ تو انہوں نے ایک پتہ نہیں عمر کا ان کا صحیح نہیں کنفرم، بر یہ ہے کہ وہ اسی ایج کے تھے، یعنی 15 کے لگ بھگ تھے۔ تو اس دور میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ وہ ایک انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، وہ شمس والقمر، اور ایک چاند اور ایک سورج، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو سنایا، تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ یہ خواب جو ہے اپنے بیٹوں سے بیان نہ کرنا، اس کو اپنے دل میں ہی رکھنا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ جو 2 بیٹے تھے یوسف اور بنیامین، ان کی والدہ وفات پا گئی تھیں، اور اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ یہ باقی 10 بھائیوں سے، ستیلے بھائیوں سے چھوٹے تھے، تو ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور ان دونوں میں سے بھی یوسف علیہ السلام سے تو بہت زیادہ ان کو انس تھا، اور انہیں کبھی اپنے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے بھائی جو ہیں، باقی 10 بھائی جو ہیں، وہ ان دونوں سے حسد رکھتے ہیں، وہ ان دونوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو وہ خواب اپنے بھائیوں کو سنانے سے منع کیا تھا کہ اگر تم نے یہ خواب سنایا تو یہ تم سے مزید جو ہے وہ بغض رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ادھر
جو ان کے 10 بھائیوں کا حال تھا وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے والد جو ہیں وہ ان کی طرف زیادہ توجہ دیں. وہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتے. تو انہوں نے یہ پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے تاکہ ان کے والد کی توجہ ان کی طرف ہو سکے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا، جی یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. ہم جو بکریاں چرانے جاتے ہیں ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں، یہ ادھر اس کی تھوڑی تفریح بھی ہو جائے گی، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. تو یعقوب علیہ السلام نے اسے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ گے اور اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا لے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم 10 لوگ ہیں، ہم جوان لوگ ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم کس کام کے. بہرحال انہوں نے اپنے والد کو تسلیاں دیں تو یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا جائے. ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. ایک کنویں کے اندر خشک کنواں تھا، اس کے اندر ان کو ڈال دیا گیا. تو اور پھر ان کی قمیض کے اوپر، یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اوپر ایک جھوٹا خون لگا کے لے آئے، ایک بکری کا خون لگا کے لے آئے، اور یعقوب علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے کہ یہ جو ہم لوگ یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے تو اسے بھیڑیا کھا گئے. اور یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے. یہ یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اے ہمارے ابا جان، ہم لوگ تو ایک دوسرے سے سبقت لینے، ریس لگانے، دوڑ لگانے گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تو ہم پر ایمان، آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگر ہم سچے بھی ہوں. اور پھر وہ قمیص دکھائی، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کے ان کو اپنے والد کو دکھایا. تو یعقوب علیہ السلام کر کیا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل، تو میں صبر کروں گا اور بہت ہی اچھے طریقے سے صبر کروں گا، اور اللہ ہی جو ہے میری مدد کرنے والا ہے. جو کام تم نے کیا ہے اس بارے میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اور پھر وہاں سے جہاں پہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہاں سے ایک قافلہ گزرا. اس قافلے نے پانی نکالنے کی غرض سے کنویں کے اندر ڈول ڈالا، تو اس ڈول میں جب وہ کھینچا تو یہ وہاں سے ایک لڑکا نکلا. یا بشرا ھذا غلام، اور وہ جب وہ ڈول انہوں نے نکالا اور بیچ میں لڑکا دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی جو تھی وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ضرب المثل ہے. اتنا خوبصورت لڑکا، اور وہ بھی ایک کنویں سے مل جائے. اور یہ وہ دور تھا جب انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور انہیں فروخت کیا جاتا تھا. تو گویا کہ یہ بہت ہی قیمتی مال تھا جو ان کے ہاتھ لگا تھا. تو انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا اور اسے اپنے ساتھ اس کو غلام بنا لیا اور مصر میں لے جا کر اس کو فروخت کیا. تو مصر میں اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو اس کو خریدنے والا تھا وہ مصر کا ایک عہدیدار تھا، مصر کا ایک عزیز تھا. اب عزیز جو ہے یہ ایک عام لقب تھا مصر کے. ان مصر کے عہدیدار جو تھے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ وزیر ہو، ان کے لیے ایک عام وزیر لقب تھا عزیز. جیسے کہا جاتا ہے نا ہمارے یہاں سرکار. ٹھیک ہے، اب سرکار کوئی چھوٹا موٹا عہدیدار بھی ہو سکتا ہے، سرکار کوئی بڑا عہدیدار بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی وزیر اعظم کو بھی ہم سرکار کہہ سکتے ہیں. تو یہ عزیز کا ترجمہ اگر آپ یوں کریں سرکار تو یہ بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عزیز جو ہے وہ کوئی عہدیدار تھا معمولی سا، یا کوئی شریف آدمی تھا. بہرحال
وہ ایک مصر کے ایک بڑے عہدیدار کے گھر پہنچے، تو وہ جب اس کو لے رہے تھے، وہ مصر کا جو عہدیدار تھا وہ اسے جب خرید رہا تھا، تو اس نے انہیں کہا کہ یہ تو کوئی یہ بندہ جو ہے یہ کوئی غلام نہیں لگتا، یقیناً تم نے اسے کہیں سے چرا کے لایا ہوگا۔ تو وہ اسے جب خریدا، اور اسے بطور غلام نہیں خریدا انہوں نے، وہ کیونکہ اسے پہچان گئے تھے، اس کے چہرے کے خد و خال دیکھ کے پہچان گئے تھے کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو عزیز مصر تھا اپنی عورت سے، اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے وہ کہنے لگا، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، مجھے یقین ہے اس کی خوب خدمت کرو، مجھے یقین ہے کہ یہ ہمیں بہت نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام جو ایک قبائلی زندگی سے تعلق رکھتے تھے فلسطین میں، جہاں پہ کوئی سلطنت، کوئی نظام، کوئی نظم نہیں تھا، وہاں سے نکل کے ایک اپنے لڑکپن میں عزیز مصر کے گھر گئے، تو اس عزیز نے کیا کیا، اس آدمی نے، اس عہدیدار نے کیا کیا کہ اپنے گھر، اپنی جتنی بھی جائیداد تھی، اپنے گھر کا سارا جو سسٹم تھا، سارا نظام تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو جو معاملہ فہمی ہے اس کو سمجھنا، اور چیزوں کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، یہ ساری باتیں، یعنی یہ جو ان کی سکل تھی ان میں تھی تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، لیکن اس کو پروان چڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا فلسطین کے اندر، وہ یہاں آ کے پروان چڑھی کہ لیڈرشپ کیسے کرنی ہے۔ تو اس عزیز مصر کے گھر انہوں نے یہ چیزیں سیکھی، اور وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں سلطنت دی، سلطنت کی جو علم تھا وہ دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے اسے معاملہ فہمی کا علم عطا کیا۔ اس میں اس کا مفسرین ترجمہ کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر سے بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاملہ فہمی کا علم عطا کیا کہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے، کوئی بھی مشکل مصیبت پیش آئے تو اس سے کیسے نکلنا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، اور ایک دن موقع پا کر اپنے گھر میں کمرہ بند کر کے انہیں کہنے لگی کہ انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنے رب سے ڈرتا ہوں، جس نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ اس نے مجھے تأویل الاحادیث دی ہے، اس نے مجھے معاملہ فہمی دی ہے، اس نے مجھے ایک غلامی سے نکال کر اتنی عزت والی زندگی دی ہے۔ میں اپنے مالک سے، اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے، اور جب وہ بھاگنے لگے تو پیچھے سے اس عورت نے ان کی قمیض پکڑی، اور وہ قمیض پھٹ گئی، اور جب وہ دروازہ جو ہی انہوں نے کھولا تو آگے دروازے پہ اس بیوی کا شوہر یعنی عزیز مصر کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اور غالباً یہ لوگ جو تھے یہ اس بیوی کے گھر والوں میں سے کوئی لوگ تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کہ وہ جو عورت تھی وہ کہنے لگی کہ اپنے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو اس نے تمہاری بیوی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، الٹا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانے لگی کہ اس نے تمہاری بیوی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو ایسے آدمی کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، تو وہ جو 7 لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ایک طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم قمیص کو دیکھیں، اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ہی کوئی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے ان کی بیوی نے مزاحمت کی اور ان کی قمیض پھٹی، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے اور ان کی بیوی انہیں روکنا چاہتی تھی، اپنے واپس بلانا چاہتی تھی، اور جس کشمکش میں یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی۔ تو اب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ یقیناً تم بیویوں کا ہی، تم اور عورتوں کا ہی شر ہے، اور تمہارا شر واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فلما رأى قمیصه قدت من دبر قال انه من کیدکن، یہ تمہارے ہی مکر و فریب ہے، اور تمہارے مکر و فریب بہت بڑے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں اس وقت کی مصر کی عورتوں کا، اور خاص طور پہ بڑی عزیز اور شریف گھرانے کی عورتوں کا عام رواج تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے پیچھے بھاگتی تھیں۔ اور اس کا ایک اس سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں اس شوہر نے یہ کہنے کے علاوہ اپنی بیوی کو کوئی سزا نہیں دی، نہ اس کو چھوڑا، نہ اس سے بڑھ کے کوئی بات کی، اور پھر الٹا یوسف کو کہنے لگے یوسف اعرض عن ھذا، نہ اس بات کو چھوڑو، اس بات کو جانے دو، واستغفری لذنبک، اور اپنے گناہ کی جو ہے وہ معافی مانگو، انکی کنتی من الخاطئین، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم ہی خطا پر تھی۔ بس اتنی سی بات ہوئی جو اس نے اپنی بیوی سے کی، اور پھر اس سے جو اگلا واقعہ پیش آیا اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس وقت کی عورتوں کا مزاج کیسا تھا، مصر کی شریف گھرانوں کی عورتوں کا۔ یہ بات جب محلے میں پھیلی، شہر میں جب یہ بات پھیلی، تو شہر کی عورتیں، شہر کے شرفاء کی عورتیں اس عورت کے بارے میں اس عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کرنے لگیں کہ اس نے ایک غلام کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ تو جب وہ اس کی بیوی تک یہ بات پہنچی عورتوں کی، تو اس نے ان سب کو دعوت پہ بلایا، اور ان کے سامنے ان کے لیے گو تکیے لگائے، اور ان کے سامنے فروٹ رکھ کے اور ہاتھ میں چھریاں دے دیں۔ اور جب وہ اس موقع پہ جب وہ فروٹ کاٹ رہی تھیں، تو اس کی بیوی نے کیا کیا؟ اس کی بیوی نے ان کو وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ وہ ظاہرہ ابھی بھی غلام تھے ان کے گھر میں، تو اسے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ تو جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے، فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے، ان لڑکیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی فروٹ کے بجائے وہ اتنی حیران اور ششدر رہ گئیں کہ فروٹ کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی انسان نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان عورتوں کا کیسا مزاج تھا کہ ان کے اپنے شوہروں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی خوبصورتی کو کس نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ قالت، اور اس سے آگے بھی، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اور وہ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، ان ساری عورتوں کے سامنے کہنے لگی کہ یہ اس کا حسن تھا جس نے مجھے اس بات پہ مائل کیا، اور اب بھی اگر اس نے میری بات نہ مانی، یعنی وہ بیوی اس کی تب بھی باز نہیں آئی، اس نے کہا کہ اب بھی اگر یہ باز نہ آیا تو میں اسے سخت سزا دلواؤں گی، یا میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ یعنی ان باقی سب عورتوں کے سامنے وہ یہ بات کر رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اخلاقی حالت کیسی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک نجات کا رستہ نکالا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کس مرحلے سے گزر رہے تھے، ان کی تربیت کا کیسا سخت مرحلہ تھا کہ اب جو بات ایک گھر کے اندر پوشیدہ تھی، اب وہ پورے شہر میں پہنچ چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام گویا جہاں سے گزرتے تھے انہیں دعوت گناہ ملتی تھی، اور وہ اپنا دامن بچا کے رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ عزیز ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ عزیز ہے اس سے کہ یہ جو مجھے دعوت دے رہے ہیں، میں کسی طرح ان کی دعوت میں پھنس جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ،
اے اللہ اگر تو ان کا مکر، ان کا فریب میرے اوپر سے نہیں نہیں ٹالے گا تو میں کہیں ان کے فریب میں پھنس نہ جاؤں، وان اکم من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو اپنی پاک دامنی پر گمنڈ نہیں تھا، اپنی پاک دامنی پر وہ اترا نہیں رہے تھے، بلکہ وہ اپنے بشری کمزوریوں کا اللہ سے ذکر کر رہے تھے، اور اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کمزوریوں سے ان کمزوریوں کے نیچے دب کے کہیں میں کسی کا بھی گناہ جو ہے وہ دعوت گناہ جو ہے وہ قبول کر لوں۔ اے اللہ مجھے بچا، اور مجھے جیل خانہ زیادہ عزیز ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا، جب یہ بات ایک گھرانے سے، عزیز مصر کے گھرانے سے زیادہ لوگوں کے گھرانوں تک پہنچی، اور انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں ان کے گھرانوں کا انکشاف نہ ہو جائے، ان کی اپنی عورتوں کا جو مزاج ہے وہ کھل کے سامنے نہ آ جائے، تو انہوں نے یہ بجائے اس کے کہ اپنی عورتوں کو سنبھالتے، ان کو لگام دیتے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تاکہ کچھ عرصے کے لیے سکون ہو جائے، کچھ عرصے کے لیے اطمینان ہو جائے ہمارے گھروں میں۔ تو یوسف علیہ السلام اب جیل میں پڑے رہے، اور آتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ کچھ عرص بضع سنین، چند سال، اب یہ جو چند سال ہیں یہ تقریباً 8 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ان کے جیل میں جانے سے ہوا کیا کہ مصر کے پورے مصر میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا چرچا ہونے لگا، اور سب کو پتا تھا کہ یہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے جسے جیل میں ڈالا گیا ہے، بلکہ اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اسے جیل میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ یہ کسی کے اس نے بڑی بڑی عورتوں کے کے جال جو ہے ان کو یہ کاٹ کے بھاگا ہے، اس لیے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور سب جانتے تھے کہ وہ ایک شریف اور ایک بہت ہی عزت دار آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے جیل میں دو آدمی آئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو آدمی جب جیل میں آئے، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں محسن پاتے ہیں، ہم تم احسان کرنے والا پاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تم احسان کرنے والے ہو۔ اب انہیں کیسے پتا چلا تھا جیل میں آتے ساتھ ہی کہ وہ احسان کرنے والے ہیں؟ یہ وہی چرچا تھا جو مصر میں ان کے بارے میں کیا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے، ان دو آدمیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعویل بتائیں، اس کی تعبیر بتائیں، آپ ہمیں کوئی اچھے آدمی لگتے ہیں، بھلے آدمی محسوس ہوتے ہیں۔ تو اور وہ خواب انہوں نے کیا دیکھا تھا، ایک ایک کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کھجور کے کہہ رہا ہوں، انگور کے دانوں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرا کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹی پڑی ہے اور وہاں سے پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ تعبیر بتائی، اور ان کو کہا کہ ابھی جو کھانا آئے گا ہمارے لیے جیل میں، وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور جب تک وہ کھانا آتا ہے تب تک یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، توحید کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تھے اس سے پہلے ان کو نبوت عطا کر دی گئی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب یوسف علیہ السلام اس کی عزیز مصر کی غلامی میں تھے، جب ان کو نبوت دی گئی تھی۔ اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان دو آدمیوں کو توحید کی تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، اور ان کو بتایا کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر چلنے والا ہوں، اور ہم لوگ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اور انہوں نے جو تعبیر بتائی ان کو وہ یہ بتائی کہ تم میں سے جس آدمی نے شراب دیکھی ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، یہ آدمی دراصل تھا مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کے لیے جو لوگ شراب تیار کرتے تھے، جو ٹیم تھی، ان کا یہ ہیڈ تھا۔ تو اس کو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ یہ تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں جیل سے رہا کر دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا،
اور دوسرے کو یہ بتایا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور جسے آزاد ہونا تھا اسے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم جب اپنے مالک کے پاس جاؤ، وقال الذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، اور جب تم اپنے رب، اب دیکھیں یہاں پہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، عند ربک، جب تم اپنے رب کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ یہاں پہ رب سے مطلب یہ ہے کہ اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس، یعنی وہ جو بادشاہ ہے تمہارا، اس کے پاس جاؤ جب تم مجھے یاد کرنا، میرا ذکر اس سے کرنا۔ تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے جب وہ چلا گیا تو شیطان نے اس کو بلا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا۔ تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے۔ اور پھر بالآخر ہوا کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلنے کا وقت آیا تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، کہ بادشاہ نے کہا کہ میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھتا ہوں، اور یہ ان موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 سبز بالیاں دیکھی ہیں فصل کی، اور اس کے بعد میں نے 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ اور پھر اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کو، شہر کے بڑے بڑے مفتیوں کو اکٹھا کیا، شہر کے بڑے بڑے سیانوں کو اکٹھا کیا، اور ان سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ تب اس شخص کو یاد آیا جو جیل میں تھا، اس کو یاد آیا کہ اس طرح میں نے بھی ایک تعبیر پوچھی تھی جیل میں ایک بندے سے، تو وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے جیل میں یوسف علیہ السلام سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ تو اسے اجازت دے دی گئی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی اور کہا کہ تمہارے یہاں پہ تمہارے ملک میں، مصر میں 7 سال گزریں گے انتہائی خوشحالی کے، جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور تمہاری خوب فصلیں ہوں گی، تمہارے باغ اور تمہاری فصلیں خوب تم اکٹھا کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے گزریں گے کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں ملے گا، بالکل بارش نہیں ہوگی، قحط ایسا ہوگا کہ جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کھا سکو گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں، یعنی ان پہلے 7 سال، پھر 7 سال 14 سال ہو گئے، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں دوبارہ سے بارشیں ہوں گی اور تمہارا نظام زندگی پھر سے بحال ہوگا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے دیکھیے، بادشاہ نے تو 7 گائیں اور 7 گائیں دیکھی تھی نا، یعنی 14، 7 سال دیکھے اور پھر اس کے بعد 7 سال دیکھے۔ بادشاہ نے تو یہ چیزیں دیکھی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد ایک اور بھی چیز اس کو بتا دی، اور اس نے کہا کہ یہ جو 7 سال کا قحط آئے گا، اس کے بعد پھر ایک اور سال بھی آئے گا جس دن تب خوب بارشیں ہوں گی اور تمہاری جتنی بھی کمی ہے وہ سب پوری ہو جائے گی۔ ایک بات یوسف علیہ السلام نے اس کا اضافہ کیا، اور پھر ایک اور یوسف علیہ السلام نے یہ اضافہ کیا کہ نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی، بلکہ اس مصیبت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر الاحادیث دیا تھا نا، معاملہ فہمی دی تھی، مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے نہ کہ مسئلہ بتایا بلکہ اس کا حل بھی بتا دیا، اور کہا کہ دیکھو یہ 7 سال تم اتنا کھاؤ، اگر تم 2 روٹیاں کھاتے ہو تو 1 کھاؤ، اگر 1 کھاتے ہو تو آدھی کھاؤ، اور اپنی فصل جو ہے اسے بچا بچا کے رکھو، اس کو خوب ذخیرہ کرو جتنا کر سکتے ہو، اور یہی ذخیرہ تمہارا آئندہ جو 7 سال قحط کے آنے والے ہیں اس سال تمہیں کام دے گا۔ اور اگر تم یہ اس طرح آرگنائز کر سکو تو وہ 7 سال تم بڑی آسانی سے گزار لو گے۔ تو جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی، بادشاہ کو اس کی تعویل کا جب پتہ چلا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ جیل کے اندر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔
تو بادشاہ نے کہا کہ وقال الملک تو نہیں بھی، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب لوگ اسے لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے مالک سے پوچھو، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ میں نہیں آؤں گا جب تک کہ تم ان عورتوں کے بارے میں نہ پوچھ لو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان سے میرے بارے میں پوچھو کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ اب دیکھیے 10 سال گزر گئے، 10 سال گزر جانے کے بعد ان عورتوں سے جب پوچھا گیا، ان عورتوں کو دربار میں لا کے بادشاہ کے سامنے جب حاضر کیا گیا، پوچھا گیا، تو قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں نہ صرف عزیز مصر کی بیوی نے بلکہ بعد میں ان ساری عورتوں نے یوسف علیہ السلام پہ جال ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ما خطبکن اذ راوتن عن یوسف عن نفسی، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ ساری کہنے لگی کہ ہمیں اللہ کی پناہ ہے، ہم نے اس سے برائی کا شائبہ تک نہیں دیکھا، ہم نے برائی کا اشارہ تک نہیں اس سے پایا۔ قالت، اب وہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ بولنے لگی، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اس نے کہا اب جب بات واضح ہو گئی ہے، اب معاملہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، تو میں بتا دیتی ہوں کہ انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، انہ لمن الصادقین، وہ یقیناً سچا ہے۔ تو یہ جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی جب دوبارہ پورے مصر نے دیکھ لی، تو پھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام بادشاہ کے حضور پیش ہوئے، بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ قال الملک اتونی به استخلصه لنفسی، کہ مجھے اسے میرے پاس لے کے آؤ، وہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا، یعنی وہ میرا خاص بندہ ہوگا، میرا سیکنڈ ہینڈ ہوگا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے اس سے بات کی، جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے بات کی تو یوسف علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قال انک الیوم لدینا مکین امین، یہ بادشاہ یوسف سے کہنے لگا کہ آج تم ہمارے ہاں ہمارے اسپیشل گیسٹ ہو، تو تم ہمارے مہمان ہو آج سے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ مجھے اپنے خزانوں کا مالک بنا دو، تمہاری جو سلطنت ہے مجھے اس کا مالک بنا دو۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور میں خوب جاننے والا بھی ہوں کہ اس کو کیسے چلانا ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا تھا، اور بعض مفسرین جس میں مولانا مودودی بھی ہیں وہ اس طرف گئے کہ یوسف علیہ السلام کو خزائن الارض سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا لیا، اپنا ولی عہد بنا لیا تھا، اور وہ شاید جو بادشاہ تھا اس کی عمر پوری ہو چکی تھی، بوڑھا ہو چکا تھا، اور اب اسے اپنا کوئی جانشین بنانا تھا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا لیا تھا۔ اور اس کی تصدیق یہ اگلی آیت کرتی ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں سلطنت جو تھی وہ دی، زمین کی سلطنت وہ عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ نصیب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا انہیں کیا اجر ملا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تھا، یہ اس کے محسن ہونے کا، اس کے احسان مند ہونے کا، اس کے اچھا اور صالح ہونے کا اجر تھا۔ جو آدمی اتنا پاک دامن ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلہ دیا، اسے اس ملک کا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے ایک اور ان کے کردار کی ایک اور خوبی جو تھی وہ پیچھے گزر چکی ہے، میں نے مس کر دی، وہ یہ تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو وہ بندہ لینے گیا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ سے کہا کہ ان عورتوں سے پوچھو کہ انہوں نے یعنی کیا ان سے پہلے میری گواہی لو، تو وہاں پہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اس عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے یوسف علیہ السلام نے ان باقی عورتوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس سے یوسف علیہ السلام کا کردار کا ایک اور رخ سامنے آتا ہے کہ وہ جس کے غلام رہے اتنا عرصہ،
उन्होंने उसकी पर्दा कुशाई करना मुनासिब नहीं समझा। यानी अपने उस मालिक की पर्दा कुशाई करना, उसका ऐब खोलना, उसके घर की बात खोलना, यहाँ भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो बल्कि उन्होंने उन औरतों के बारे में, ये तो वो अजीज़ मिस्र की बीवी खुद बोल उठी थी कि मैं गलत थी और वो सच्चा था। तो यहाँ पे इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में गए, और फिर कैद खाने से ऐवान इक़्तिदार तक का सफ़र जो तय हुआ वो यूं हुआ। अच्छा, अब अगर आपको याद हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को वो तदबीर जो बताई थी कि कहत के दौर से किस तरह निमटना है, यहाँ पे 7 साल को स्किप कर दिया गया है जो खुशहाली में गुजरे थे। और फिर उसके बाद जो कहत आया उस दौर का जिक्र है कि वो इतना सख्त कहत था कि ये मिस्र के अलावा बाकी इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक थे वो सारे उससे मुतासर हुए थे। यानी दुनिया के उस वक्त की दुनिया के एक बड़े हिस्से पर वो कहत आया था। और एक मिस्र ऐसा मुल्क था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस हुस्न तदबीर से, जो उस कहत से ना सिर्फ खुद बड़ी बड़ी आसानी से गुजर रहा था, बल्कि बाकी इर्द गिर्द के पड़ोसी ममालिक के लिए भी वो वाहिद उम्मीद था। यही वजह है कि वो जो करीब का मुल्क फ़लस्तीन था, वहाँ से भी और इर्द गिर्द के ममालिक से भी लोग आते थे गल्ला लेने के लिए। और उसके लिए एक प्रॉपर निज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाया था कि जो भी गल्ला लेने आएगा वो उसे जितने फैमिली के अफराद होंगे उसके मुताबिक उसको गल्ला दिया जाएगा। और गल्ले के ज़ाहिर है उन्होंने कीमत भी रखी हुई थी, मुफ्त का नहीं दे रहे थे, गल्ले की कीमत रखी हुई थी। यानी वो मिस्र से गला खरीद सकते थे लोग। तो और फिर जो भी गल्ला लेने आएगा वो बादशाह से दस्तखत करेगा, बादशाह की इजाज़त लेगा, उसके बगैर उसको गल्ला नहीं दिया जाएगा। तो इन गल्ला लेने वालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो 10 भाई भी आए फ़लस्तीन से। और जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उन्हें पेश किया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। ज़ाहिर है वो कैसे पहचान सकते थे, वो 15 साल का लड़का जिसे उन्होंने कैद खाने में डाला था, जिसे उन्होंने कुएं में डाल दिया था, वो अब तकरीबन 35 साल का जवान आदमी था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त अंदाजन 35 साल होगी, क्योंकि अगर वो 20 साल की उम्र में कैद खाने में डाले गए तो 8-10 साल उन्होंने कैद खाने में गुजारे। और फिर वो मिस्र मिस्र की सल्तनत में आए, और फिर 7 साल वो खुशहाली के भी गुजरे। तो ये कैलकुलेशन अगर की जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 35-38 साल के करीब बनती है। तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सकते थे। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। तो उनसे कहा कि तुम्हारा अब वो उनसे पूछने लगे कि तुम्हें कितने लोगों का गल्ला चाहिए। अब मैं आपको कुछ जो स्टोरी सुना रहा हूँ, कुछ तो ये ज़्यादातर तो ये कुरान से है, लेकिन बहुत सी जो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो दूसरी रवायात से भी हैं। तो ये सारी कुरान से नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम वाक़या, मतलब 80-90% ये वाक़या कुरान करीम में जिक्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे पूछने लगे कि तुम कितने लोगों का चाहिए, तुम 10 आदमी हो तो 10 का मिलेगा। वो कहने लगे कि हमारा एक बूढ़ा बाप भी है और हमारा भाई भी है एक और। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे उनसे कहा कि भाई को क्यों नहीं लेके आए, भाई को लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे वालिद साहब जो हैं वो उसको हमारे साथ आने नहीं देते। तो बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है, अभी तो ठीक है ले जाओ, लेकिन आइंदा भाई को नहीं लाओगे तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने की। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जब गल्ला दिया तो बीच में उनका जो उन्होंने जो गल्ले की कीमत अदा की थी वो भी उनके थैलों में डाल दी गई। वो भी कीमत जो थी उनके उस गल्ले के जो बोरे थे उनमें डाल दी गई। जब ये लोग वापस अपने वालिद साहब के पास पहुंचे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो क्या कहने लगे, वलम्मा फतहु मताअहुम, नहीं इससे पिछली आयत है। हाँ, फलम्मा रजअू इला अबीहिम, जब वो अपने वालिद साहब के पास लौटे।
جب اپنے والد صاحب کے پاس لوٹے تو کہنے لگے قالوا یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے بجان ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، ہم ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، نقتل و انا لہ لحافظون، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیے ایک دفعہ یہی بات انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کی تھی، تو یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ انہوں نے کبھی ایسا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اب نوبت ایسی آ گئی تھی کہ ان کی جانوں پہ بن گئی تھی، اگر غلہ نہیں ملے گا تو کھائیں گے کہاں سے، زندہ کیسے رہیں گے؟ لیکن بہرحال انہیں یہ بات اپنے والد صاحب سے کرنی پڑ گئی کہ اپنے اس ہمارے بھائی کو یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، میں اس کو بھی اس طرح تمہارے حوالے کر دوں جیسے یوسف کو تمہارے جیسے اس کے بھائی یوسف کو تمہیں دے دیا تھا، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، تو اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے بورے کھولے تو وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، وجدوا بضاعتهم، انہوں نے اپنا جو مال تھا، وہ جو قیمت غلے کی وہ لے کے گئے تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بورے میں ہی پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی علامت ہے، اب تو ہم غلہ ضرور لینے جائیں گے، اور اگر آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اب چارہ تو کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بھیج دوں گا، لیکن تم مجھے اللہ کے نام سے حلف لے کے دو کہ تم موثقا من اللہ، اللہ کے نام پہ حلف لے کے دو کہ تم اس سے ضرور میرے پاس واپس لے کے آؤ گے۔ ہاں اگر تم رستے میں گھیر لیے جاؤ، تم ڈاکوؤں کی زد میں آ جاؤ یا تم گھیر لیے جاؤ تو یہ الگ بات ہے، لیکن تم مجھے اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ تم ضرور اسے واپس میرے پاس لے کے آؤ گے۔ تو قال یا بنی لا تدخلوا، اور پھر انہوں نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور ان کو یہ وصیت کی کہ تم ایک دیکھو احتیاط کرنا، ایک گروہ بن کے نہ جانا، بلکہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ تم یہاں پہ مصر میں لوٹ مار کرنے کے لیے آ رہے ہو، بلکہ تم الگ الگ تھوڑے تھوڑے لوگ الگ الگ مصر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور پھر بہرحال جب وہ مصر میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بنیامین کو پہچان لیا اور بنیامین کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا وہ بھائی ہوں جسے تمہارے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، یوسف ہوں میں۔ اور ان سے ظاہر ہے یقیناً گھر کے احوال وغیرہ پوچھے ہوں گے، اور بنیامین نے کہا ہوگا کہ یہ لوگ میرے بھائی مجھ پہ بھی ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے واپس نہ جانے کی کا اپنے یوسف علیہ السلام سے کہا ہوگا کہ مجھے واپس نہ جانے دو، مجھے کسی طریقے سے یہاں پہ روک لو، اور اپنی مظلومی کے قصے سنائے ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کو یعنی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کی، ان کو اپنے پاس انہوں نے روکنا چاہا تھا لیکن وہ روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ ان کو سامان غلہ وغیرہ دیا گیا، گندم دالیں وغیرہ یہ ان کو جب دی گئیں، یہ گندم مکئی اس وقت جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ ان کو دیا گیا، تو ان کے جو وہ تھیلے تھے، بورے تھے، ان میں سے جو بنیامین کا بورا تھا اس میں انہوں نے اپنا جو پیالہ تھا، وہ پیالہ بادشاہ کا، وہ پیالہ جس سے وہ پانی کچھ پیتے تھے، پانی شربت وغیرہ، اور ایک اور آیت میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ پیالہ جس سے تول کے وزن کر کے وہ غلہ دیا جاتا تھا، وہ والا پیالہ ان کو بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا۔ اور پھر جب وہ لوگ چلنے لگے ان کا قافلہ، تو ان کو پتہ چلا، انہیں ایک سپاہی نے آواز لگائی کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور کسی نے چوری کر لیا ہے، تو قافلے والوں کو روک لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ تو ان کے بھائی کہنے لگے کہ ہم نے تو چوری نہیں کی، ہم چوری کی غرض سے نہیں آئے، ہم تو پرامن طریقے سے آئے، غلہ لینے آئے، ہم چوری کی غرض سے نہیں آئے۔
پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر تمہارے سامان کی تلاشی لی گئی اور اس میں سے نکل آیا پیالہ تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو چور ہو وہ جب جو بندہ کسی کی چوری کرتا ہے تو وہ بندہ ہی اس شخص کی غلامی میں دے دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے۔ تو یہ بات قبول کر لی گئی، اور جب ان کا تھیلے کھولنا شروع کیے تو بنیامین کے تھیلے سے وہ پیالہ نکل آیا۔ تو ان لوگوں نے بڑا کہا کہ اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں، یہ بھائی ہیں ان کو رکھ لیں، یہ اپنے باپ کے بڑے پیارے ہیں، ان کو تو ان کو ساتھ جانے دیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسی یہ بات نہیں مانی۔ اور پھر جب وہ بعد میں وہاں سے بادشاہ کے دربار سے جب نکلے اور پھر آپس میں بات کی تو ان کے ایک بھائی کہنے لگا کہ ہم نے تو اپنے باپ کو یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی قسم دے کے کہا تھا کہ ہم اسے ضرور واپس لائیں گے، میں تو خدا کی قسم ایک بھائی ان میں سے کہنے لگا کہ میں تو خدا کی قسم واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو ساتھ نہ لے جاؤں۔ اور تم پھر ایک دفعہ یوسف کے پاس یوسف تو خیر ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے، تم پھر ایک دفعہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم میں سے کسی اور بھائی کو رکھ لے اور بنیامین کو ساتھ بھیج دے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پیشکش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کے سوا اس کی سزا میں کسی اور کو دوں۔ تو بہرحال ان کا بھی بس نہیں چلا، تو ان کا بھائی کہنے لگا ایک بھائی کہ تم جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ اس طرح ہم نے اچھا انہوں نے جب وہ بنیامین کے تھیلے سے پیالہ نکلا نا تو ان کے بھائیوں نے ایک بات کہی، وہ بات انہوں نے یہ کہی کہ اچھا اس نے چوری کی ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا، یہ بات انہوں نے کہی۔ فقط سرق اخ له من قبل، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فإن سرق قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، کہ اس کا جو بھائی تھا اس نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے ضبط سے کام لیا اور اس بات کو دبا گئے اور اپنے نفس میں کہنے لگے کہ یہ میں خوب جانتا ہوں کہ یوسف نے کیا چوری کی تھی اور چوری کس نے کی تھی، یوسف نے کی تھی یا کسی اور نے کی تھی۔ اور اپنے نفس میں کہنے لگے قال انتم شر مکانا، تم تو بہت ہی برے ہو، بہت ہی شریر قسم کے لوگ ہو تم، اپنے نفس میں کہنے لگے۔ بہرحال وہ پیشکش لے کے گئے کہ ہم ان ابانا شیخن کبیرہ، اے بادشاہ ہمارا جو باپ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، تو ہمیں فخذ احدنا مکانا، ہمیں ان میں سے اس بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی سزا دوں۔ بہرحال ایسا نہیں ہوا، تو پھر وہ گئے واپس اپنے گھر گئے اور یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابا جان، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اگر تم ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو تو ہمیں اس بستی سے پوچھ لو جس میں ہم تھے، اس قافلے سے پوچھ لو، اس قافلے والوں سے جس کے ساتھ ہم گئے تھے، ہم ہم نے چوری نہیں کی، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، بنیامین نے چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ پہلے ایک بیٹا گیا اور پھر دوسرا بیٹا بھی گیا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ لیا اپنے اپنے بیٹوں سے، وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف، اور نے کہا کہ اے یوسف، ہائے یوسف تم کہاں چلے گئے ہو۔ اور یعنی یوسف علیہ السلام کو اب تک وہ یاد کرتے تھے، یعنی اب تک یعقوب علیہ السلام کے دل سے یوسف علیہ السلام نہیں نکلے تھے، اور اب تک وہ ان کو یاد کرتے تھے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی اور رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہے، ان کی بینائی، ان کی روشنائی، ان کی نظر چلی گئی تھی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اور ان کے جو ان کی یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے تھے اس وقت، تو لوگ ان سے کہنے لگے، ان کے بیٹے، ان کے خاندان کے لوگ ان سے کہنے لگے کہ تم ابھی تک یوسف کو یاد کرتے ہو، یعنی یہ بات تمہیں ہلاک کر دے، تم یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑو گے۔
تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنا غم اپنا دکھ اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ان کو اب بھی امید تھی کہ یوسف علیہ السلام کسی نہ کسی طرح واپس لوٹ آئیں گے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ واپس جاؤ اور پھر اس سے بادشاہ سے ایک دفعہ پھر مطالبہ کرو کہ وہ بنیامین کو واپس بھیج دیں۔ قالوا فلما دخلوا علیہ، جب وہ بادشاہ کے پاس گئے دوبارہ، قالوا یا ایہا العزیز، اے سرکار، اے آقا، اے مالک، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ابا جان کو بہت تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم وہ آپ کے لیے بہت بڑی رقم لے کے آئے ہیں، بہت بڑی قیمت لے کے آئے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور ہمیں غلہ بھی دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ احسان کیجئے۔ تو ہمیں پھر یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنا راز کھولا اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا تم یوسف تو نہیں ہو؟ یعنی بھائیوں کو اب شک ہو گیا کہ اسے یوسف کے بارے میں کیسے پتا، بادشاہ کو کیسے پتا، تو وہ اس سے کہنے لگے کہ کیا تم یوسف تو نہیں ہو؟ قال انا یوسف، وہ کہنے لگے ہاں میں یوسف ہی ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، تم نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی لیکن اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، جو کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے۔ اب دیکھیں کس بات پہ تقوی اختیار کرنے اور کس بات پہ صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے؟ اپنے بھائیوں کے، اپنے ستیلے بھائیوں کے ظلم و ستم پہ صبر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے فیملی پہ، اگر اپنے آپ کے گھر کے اہل و عیال میں سے کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو جو آدمی صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں اس صبر کا کتنا بڑا اجر دیا ان کو۔ تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ چلا پڑتے ہیں، بے شک چاہے وہ ہمارا حق ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی نے ہماری جائیداد غصب کر لی ہے، کسی نے ہمارا حق ہم سے چھین لیا ہے، کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو جو کوئی صبر کر، یہ میں نہیں کہتا کہ بالکل صبر کرنا چاہیے اور قانون کا دامن جو ہے وہ نہیں تھامنا چاہیے، شرعی طریقے سے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حق کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے، صبر کرنا زیادہ بہتر ہے، اور جو کوئی صبر کرے گا اس کا احسان اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو کتنا بڑا اجر دیا کہ ان کو ایک ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا، ایسے اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان کو ضرور اللہ تعالیٰ اس بات کا اجر دیتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں ظلم پہ اور زیادتی پہ۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کے وہ ان کے بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پہ فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کرنے والے تھے۔ اب ان کے بھائیوں نے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور جب اپنی غلطی مان لی تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے مشہور جملے کہے کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کرے، اللہ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کہے تھے، کہ جب وہ کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، ان کو جادوگر اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اور ان کے ساتھ جنگیں کرتے ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ آپ کے چچا کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قتل کرنے کی سازشیں، ان سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں وہ بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے،
यगफिरुल्लाहु लकुम जमीआ, अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, और वो बहुत रहम करने वाला है। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ भेजी और कहा कि ये मेरे वालिद साहब के चेहरे पे डालना, उनकी नज़र वापस आ जाएगी, और अपने सारे ख़ानदान को लेके मेरे पास आ जाओ। तो ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम का और उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का, बनी इसराइल का वो तज़किरा, जो वो वक्त जब वो जब वो फ़लस्तीन से मिस्र शिफ्ट हुए, जब उन्होंने हिजरत की। जब ये काफिला वापस चला है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब वहाँ से वापस निकले यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लेके, तो जब ये मिस्र से निकले ही थे तो वहाँ फ़लस्तीन में याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि इन्नी लाअजिदु रिहा यूसुफ, तो वो कहने लगे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। देखें, ये नबी की क़ुव्वत, जो हिस्सी क़ुव्वत है, नबी के जो सेंसेस हैं, अल्लाह ताला ने उसको एकदम से बढ़ा दिया। वही यूसुफ जो अरसा दराज से मिस्र में थे, याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, लेकिन जैसे ही वो कमीज़ लेके निकले और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की हवा आ रही है, तुम तो मुझे अपने ख़ानदान वालों को कहने लगे, अपने अहल व अयाल को कहने लगे, तुम मुझे बेवकूफ़ ही कहोगे। कालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल कदीम, उनके अहल व अयाल उनसे कहने लगे कि आप तो बूढ़े हो गए हैं और आप अपनी उस पुरानी खब्त में पड़े हुए हैं कि यूसुफ यूसुफ करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब तो इतना अरसा गुजर चुका है। तो फलम्मा अनजा अल बशीर अलकाहु अला वजहि अबी यरतद अला वजहिही यरतद बसीरा, जब वो बशारत वाला काफिला आया और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उनके चेहरे पे डाली तो उनकी नज़र वापस आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं कहता था कि मैं अल्लाह से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे वो अपने वालिद साहब से कहने लगे कि कालू या अबा नस्तगफिर लना जुनूबना, ए हमारे अब्बा जान, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगिए अल्लाह से, यानी आप हमारे लिए अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगिए। इससे ये पता चलता है कि नेक लोगों के पास जाके उनसे दुआ कराना ये जायज़ है। मुस्ताहब, यानी जिंदा नेक लोगों के पास जाके उनसे दुआ कराना ये जायज़ है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपने बाप से कहा कि हमारे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगिए। तो यूसुफ इस्लाम कहने लगे कि मैं अनकरीब तुम्हारे लिए माफ़ी मांगूंगा, और मेरा रब बहुत ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और फिर ये लोग रवायत में आता है, इसराइली रवायात में आता है कि ये तकरीबन कोई 60 से 70 अफराद के दरमियान का काफ़िला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे अहलो अयाल, उनके याकूब अलैहिस्सलाम, उनके 10 बेटे, दो तो पहले ही उधर पहुंच चुके थे, 10 बेटे और फिर उनकी बीवियां और उनके बच्चे, और ये सारा जो है तकरीबन 60-70 लोगों का काफिला था जो मिस्र पहुंचा। जब ये लोग मिस्र पहुंचे तो उस दिन ईद का समा था, जश्न का समा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शहर से बाहर निकल के उनका इस्तकबाल किया और उनको अपने दरबार में लेके आए। और वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श, अब आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या मंजर होगा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब से मिले होंगे, याकूब अलैहिस्सलाम से मिले होंगे। हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, इस मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिसकी मोहब्बत में रो रो के उनकी नज़र चली गई थी, और आज वो इतने अरसे बाद, कोई 30 साल बाद वो वापस जो है वो उनको मिल रहे हैं। तो वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श, उन्होंने अपने वालिदैन को अपने अपने तख्त पर बिठाया, अपना बादशाही तख्त पर बिठाया, और वखर्रू लहू सुज्जदा, और वो सारे लोग, वो सब के सब उसके यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे झुक गए। वक़ाल या अबती हाज़ा तअवीलु रुअया मिन क़ब्ल, और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब्बा जान, ये है वो उस ख्वाब की ताबीर जो मैंने आपको सुनाई थी, जिससे इस वाक़े की हमने इब्तिदा की थी कि 11 सितारे और एक सूरज और एक चांद ये उसके आगे सजदा करेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करेंगे, झुकेंगे। अच्छा, अब एक और बात आप देखें, वजा बिकुम मिनल बदवी वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिज्न
اور اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدوی، اور آپ کو اس بدوانہ زندگی سے نکالا، اس آپ کو دیہاتی زندگی سے نکالا، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان گنا رہے ہیں۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کردار، یوسف علیہ السلام کا کی فکر، ان کا جو سوچ تھی وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ سلوک کیا، ایسا کیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کوئی گلہ نہیں کیا، الٹا یہ کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو جھگڑا، جو اختلاف ڈالا تھا۔ سوچ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے افکار کتنے پاک تھے، کتنے پاکیزہ فکر کے وہ مالک تھے۔ یعنی بغض، حسد، کینہ، اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے انبیاء سے تو ویسے بھی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ظلم و ستم ان کے بھائیوں نے ان پہ کیا تھا، اور ان کی آگے یوسف علیہ السلام کی کیا سوچ ہے۔ بہرحال یہ واقعہ تھا پورا، آج بہت ہی لمبا ہو گیا ہے۔ اس پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنی بات کو، کل انشاءاللہ ہم یہ 13واں پارہ کمپلیٹ کریں گے۔